چیمپئنز ٹرافی پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے۔ ICC کی جانب سے پیر کو شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام پیچیدگیاں ختم ہو گئیں۔ شرائط اور معاہدوں کی تشکیل آخری مرحلے میں چیمپئنز ٹرافی ہائبرڈ ماڈل کے تحت ہوگی۔ بھارت اپنے میچ دبئی میں کھیلے گا۔ ڈی چوک سے گرفتار PTI کے متعدد مظاہرین مقدمات سے ڈسچارج۔ پولیس نے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سے 81 کارکنوں کو پھر گرفتار کر لیا۔ تھانہ کو حصار کے 48 ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس سے پہلے اسلام آباد احتجاج کے دوران گرفتار ملزمان کو رات گئے جہلم جیل سے پیش کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ 32 ملزمان کو مقدمات سے ڈسچارج کر دیا۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے ملزمان کی ہتھکڑیاں کھلوا دی۔ ریمارک دیا ملزمان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پولیس والوں کو ہتھکڑی لگوا دوں گا۔ راولپنڈی کی ATC نے بھی 29 کارکنوں کو ڈسچارج کر دیا۔ 8 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ڈی چوک سے گرفتار اگلی بار مسلح ہو کر آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP الیمین گنڈاپور کی کھلی دھمکی۔ عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا ہم جب اسلحہ لے کر نکلیں گے پھر تم لوگ نظر نہیں آؤ گے، پھر ہم دکھائیں گے کہ بھاگتا کون ہے۔ ریاست اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے، عوام تمہیں گھسیٹ کر نکالیں گے تو بنگلہ دیش اور شام بھول جاؤ گے۔ الیمین گنڈاپور نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو سامنے آنے کا چیلنج بھی کر دیا۔ کہا پنجاب پولیس کے 100 اہلکار ہمارے ہتھے چڑھے تھے، ہم نے چھوڑ دیا، لیکن اس بار پرم نہیں رہیں گے۔ اب بانی PTI بھی پرم احتجاج کا لفظ استعمال نہ کریں۔ الیمین گنڈاپور نے وفاق کے وزیروں کے لیے نامناسب الفاظ بھی کہے۔ عوام تحریک انتشار کی اگلی کال کو بھی مسترد کریں گے۔ مسلح جھتوں سے لیس ہو کر احتجاج کرنا PTI کا وتیرہ ہے۔ وفاق وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا وزیر اعلیٰ KP کے بیان پر عمل کہا لاشیں گرا کر ان پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ الیمین گنڈاپور کے گارڈز کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ ان کا کوئی احتجاج کبھی پرام نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا کے عوام پہلے ہی ان کی کال مسترد کر چکے ہیں۔ بس ہونے چاہیے، بس بہت ہو گیا۔ مذاکرات ہونے چاہیے، انکنڈیشنل مذاکرات ہونے چاہیے۔ پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل مستقل ڈھونڈنا بڑا لازم ہوتا ہے۔ بہت ہو گیا، غیر مشروط مذاکرات ہونے چاہیے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر مذاکرات کے لیے تیار، کہا ہم نے مذاکرات کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، وہ ہمارے مطالبے ہیں۔ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہونا لازم ہے۔ مذاکرات شروع ہوں گے تو مطالبات پیش کریں گے۔ حکومت سے پہلے بھی رابطے قائم ہوا جو ٹوٹ گیا، امید ہے رابطہ پھر قائم ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا مذاکرات اس وقت ہوتے ہیں جب اعتبار ہو۔ PTI والے کل تک اچھوت سمجھتے تھے، آج مذاکرات کے لیے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ پارٹی اور ان کے سربراہ نے انتظار پلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ صدر پاکستان نے بھی جو اعتراضات 7-8 لگائے ہیں ان میں FATF کا ایک حوالہ دیا ہے، لیکن ہم مولانا صاحب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ صدر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ صدر صاحب ٹو گریٹر ایکسٹینٹ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیگل ایڈوائس صدر پاکستان نے لی ہے، وہاں پہ یہ چیزیں ریز ہوئی۔ مدارس بل پر اعتراضات میں FATF کا بھی حوالہ ہے۔ صدر مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط نہیں کرتے تو مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا۔ قانونی امور کے مشیر بیرسٹر عقیل کے پروگرام سوالیہ اہم میں گفتگو، بولے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ معاملات میں ہمارا اختیار صرف اسلام آباد تک محدود ہے۔ UI کے سینٹر کامران مرتضیٰ نے کہا مدارس بل پر صدر سے دستخط کریں یا نہ کریں قانون تو بن جائے گا۔ ایوان صدر FATF کے مطابق چل رہا ہے تو یہ پھر لمحہ فکریہ ہے۔ یہ کوئی کھیل تو نہیں کہ صدر بار بار اعتراض لگا کر بل بھیجتے رہیں گے۔ سترہ دسمبر کو مدارس رجسٹریشن بل کی منظوری کا امکان، وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ایڈوائز صدر کو بھیج دی۔ پارلیمانی ذرائع کے کہنے ہیں مشترکہ اجلاس 17 دسمبر دن 11 بجے طلب کرنے کا کہا گیا ہے۔ اجلاس میں دینی مدارس رجسٹریشن سمیت 8 بلز کی منظوری کا امکان۔ حکومت اور مولانا کے درمیان مدارس رجسٹریشن معاملات پر ڈیڈ لاک برقرار، فضل الرحمان اپنے موقف پر ڈٹ گئے، بیک ڈور رابطے جاری۔
نہیں زرداری صاحب نے کوئی اڑیکا نہیں ڈالا کہ اس میں اختلاف ہے. بہت سارے علماء کرام کی پریس کانفرنسز، تو سب سے بہتر چیز تو یہی ہے کہ ان سب کو اکٹھا بٹھا کے اور کنسنسس سے کسی نتیجے پہ پہنچا جائے. مولانا صاحب کو ساتھ بٹھایا جائے اور امید ہے کہ وہ بھی اگلے 4 دنوں میں بیٹھ جائیں گے. مدارس رجسٹریشن بل پر صدر آصف علی زرداری نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. گورنر پنجاب کا کہنا ہے مولانا 2-4 دن میں ساتھ بیٹھ جائیں گے اور معاملہ طے ہو جائیں گے. مدارس بل پر علماء کرام کی مختلف تجاویز ہیں. مولانا فضل الرحمان سمیت تمام علماء کرام کو ایک پیش بلانا ہوگا. فیصل وابڈا اچھے انٹرٹینر ہیں، تفریح کے لیے ان کا پروگرام ضرور دیکھتا ہوں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا فیصل وابڈا کو جواب، بولے پتہ نہیں فیصل وابڈا نے کس گورنر کی چھٹی کی بات کی، مل کر ڈھونڈ لیں گے کون سا گورنر جا رہا ہے. فیصل وابڈا بھائی ہیں، انہیں 16 ووٹ دی ہیں. کہا کراچی میں پانی آتا ہے نہ گیس پر بل پھر بھی آ جاتے ہیں. جس طرح سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے ڈر ہے چاند پر ہی نہ پہنچ جائے. نو مئی کو کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کا الزام، پی ٹی آئی کے 8 روپوش رہنما اشتہاری قرار. لاہور کے انسداد دہشت گردی عدالت نے میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید سمیت دیگر کو اشتہاری قرار دیا. پی ٹی آئی رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری. یہ جو آج سیاست ہے کہ ہم بازار گرا دیں گے، ہوٹل گرا دیں گے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے. کہ اگر آپ نے مری مال روڈ پر کوئی کام کرنا ہے، سب سے پہلے اس علاقے کے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ لاکھوں لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے. بازار گرانا، ہوٹل گرانا کوئی حکمرانی نہیں. ہماری عمارتیں گرانی ہیں تو پھر سب کی گریں گی. شاہد خاقان عباسی کا مری میں عوامی جرگے سے خطاب. کہا مری مال روڈ پر کوئی کام کرنا ہے تو پہلے لوگوں کو اعتماد ملیں. پنجاب حکومت کے مری ڈیولپمنٹ پلان کے خلاف جرگے میں 27 دسمبر کو شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا. چھبیسویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمپلیکس دوبارہ تشکیل دیا گیا. کمیشن نے چیف جسٹس کو رولز بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل کا اختیار دیا. جسٹس جمال مندوخیل نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا. لکھا آپ کا 12 دسمبر کو لکھا گیا خط موصول ہوا. آپ کی تجویز کردہ سفارشات پہلے ہی ڈرافٹ میں شامل کی جا چکی ہیں. چیف جسٹس نے رولز بنانے کے لیے میری سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی. مجوزہ ڈرافٹ آپ کے خط سے پہلے ہی آپ سے شیئر کر چکا ہوں.